بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری فل ویڈیو ہے جو سین اور ہائے زیڈ پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے، اور اس میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے غنّے کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی غنّہ اگر الف یا کاف یا لام الف لا یا لام کے ساتھ ہو تو غنّہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے اور کبھی کبھار تھوڑا سا لمبا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہا میم یا کے ساتھ ہو تو غنّے کا رخ بدل جاتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سین کے ساتھ غنّہ ضروری ہوتا ہے، جس طرح اس کے دندان ضروری ہوتے ہیں اس طرح اس کے ساتھ غنّہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے جو دندان ہوتے ہیں پہلے اور دوسرے دندان سے جو شکل بنتی ہے وہ اس طرح، جبکہ دوسرے سے تیسرے دندان کی طرف جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیں گے تو یہاں پر ایک ناخن نما شکل بن جاتی ہے جس طرح درندوں کے پنجوں میں ہوتا ہے، اور یہاں پر غنّہ اس طرح ہے۔ اور پھر ہاں میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی بتا دیں گے، اور یہ ہے کہ یہ سطریں جو ایک ہی سطر ہوتی ہے، ایک سطر سے تقریباً ایک قط اوپر ہم اس ہا کو شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی پیمائش بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ 1 نقطہ ہے اور یہ 1.5 نقطہ اور یہ 2.5 نقطہ، اور یہ یہاں پہ جب اوپر جائیں گے تو یہاں پر نیچے ایک خانہ 1 قط اور اوپر 2 نقطے اس کی پیمائش ہو جائے گی، اور یہاں پر ایک ذرہ بڑا اوپر سے، اور اس کی جو شکل ہوگی بمپر کی طرح، جس طرح گاڑی کی جو بمپر ہوتی ہے اس طرح ہم اس کو بنا دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کا جو نون ہے سین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے اور زمین کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، اور جہاں پر یہ بنا دیتے ہیں تو اس کی جڑ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسی کے ساتھ دوبارہ قلم اٹھا کے اور گولائی کی شکل میں اوپر جائیں گے، اور اس صورت میں اوپر والا نوک زیادہ استعمال ہوگا اور نچلا والا جو نوک ہے معمولی استعمال ہوگا۔ دیکھو یہاں پہ، پھر اس کے بعد یہ دوسرا دندان بنا دیں گے اور اس کو اس طرح رکھیں گے، اور پھر یہاں اسی میں سے اس کو نکال دیں گے اور اس کو اس طرح پھر سیدھا کر دیں گے۔ دیکھیے یہاں پر آرام سے، تو یہ 1 نقطہ، اور پھر یہاں سے اس کا غنّہ بھی شروع ہوتا ہے اور ہا کے ساتھ اس کو متصل کر دیں گے۔ تو یہ دندانے جو ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ ٹیڑھا ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا سا سیدھا بھی ہے اور تھوڑا سا موٹا بھی ہے، اور اس کی بیچ میں ہے، یعنی جو نچلا حصہ ہے جڑ اس کی سیدھ میں ہم اس کو بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ ہم قلم کو ترچھا رکھیں گے، یعنی تاکہ تہائی حصہ اس کا استعمال ہو جائے۔ یہ تقریباً 4 قط ہم اس کو بنا دیں گے، اور 4 قط بنانے کے بعد پھر ہم اس میں 1.5 نقطہ واپس آ جائیں گے، اور نیچے یعنی اسی میں ہے، متصل نہیں بلکہ اسی غنّے میں ہم نے پورا سفر کیا ہے، دیکھیں یہاں پر، اور پھر نچلے حصے کی طرف پھر آ جائیں گے، اور پھر یہاں پر دوبارہ دال نما شکل یہاں پر بنا دیں گے۔ دال جب بنے گی تو اس کے بعد ہم اس کو گولائی کی طرف اوپر لے کے جائیں گے، یہاں پر تھوڑی سی اس کو گولائی دے دیں گے، یہاں نہیں ٹھہرے نہیں گے کہ یہاں پر ایک کونا نظر آ جائے، بلکہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو گولائی دے دیں گے، لیکن شکل اندر سے دال کی طرف بن جائے گی۔ اور اس کے بعد جب اوپر جائیں گے، دیکھیں یہ تقریباً یہ بھی 1.5 نقطہ، یا یہاں سے اگر شمار کر لیں تو یہ تقریباً 1.5 نقطہ یہاں پر یہ اوپر اونچائی ہوگا، اور یہ تھوڑا سا مائل ہوگا اس طرح، اور پھر یہاں پر قلم کا رخ اس طرح تبدیل کر دیں گے اور یہاں پر معمولی سا اس کو بنا دیں گے، اور قلم کا رخ تھوڑا سا فاصلے پر یہاں پر اس کی سیدھ میں رکھیں گے، اور یہ ہاں مکمل کر دیں گے۔ یہ نیچے سے تھوڑا سا علاقہ چھوٹا ہے، فاصلہ چھوٹا ہے، اور اس کے بعد یہ ہم آخری حصہ تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا ٹیڑھا ہے، تقریباً نصف قط لائن سے ٹیڑھا ہے۔ یہ 1 قط کا فاصلہ ہو جائے گا، اور اوپر سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ 2 نقطے۔ یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ 4 نقطے ہو جائیں گے، تو پھر یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 1.5 نقطہ یہاں پر اس کی پیمائش ہو جائے گی، اور یہ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1.5 نقطہ، یہ 2.5 نقطہ اور یہ 1.5 نقطہ، اور یہ جو آخری حصہ ہے اس لائن سے تقریباً اتنا فاصلے پر یہ آ جائے گا، اور یہ جو ہے یہ تقریباً 1.5 نقطہ یہاں نیچے اس سطح سے نیچے آ جائے گا۔ یہ ہاں آخری حصہ جو ہے یہ پھر تھوڑا سا اس کے نیچے قلم کا نوک استعمال کر دیں گے، اور جب اس سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں گے قلم کو مکمل کر دیں گے یہاں پہ،
اور تھوڑا سا نیچے بھی آ جائیں گے اور اس طرح یہاں پر ایک شکل اس طرح بنا دی گئی. جب یہ ہم نے بنا دیا تھوڑا سا یہاں پر، تو ہم نیچے قلم اٹھا کے اسی کے ساتھ ہم گولائی کی شکل میں آ جائیں گے. اور پھر جب اسی کے قریب آ جائیں گے، قلم کا اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے اور نچلا والا اس طرح سے ٹچ کر دیں گے. تھوڑا سا اس کو ہم فل بھی کر دیں گے. یہ جس طرح ایک کتا کسی چیز پہ چک لگا دیتا ہے، تو اس طرح یہ کتے کی منہ کی طرح ہے. اور یہ باہر سے جو گاڑی کا جو بمپر ہوتا ہے، بمپر نما شکل ہے. اور اس کی جو پیمائش ہوگی وہ تقریباً 2 نقطے یہاں سے، اور یہ تو ایک ذرا برابر یہاں سے ہو جائے گا، اور یہاں سے نصف قد بن جائے گا. تو یہ تقریباً نصف قد، اور یہ پورا 2 نقطے اوپر ہی آ جائے گا. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. کٹ پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پر ہم بنا دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ اوپر اٹھا دیں گے اور یہ والا حصہ قلم کو سیدھا کر دیں گے، اور یہ اس طرح سیدھ میں، اور پھر یہاں پر اسی کے متصل اسی میں ہی اندر میں ہاتھ شروع کر دیں گے، اور پھر یہاں پر تھوڑا سا نیچے لگا دیں گے یہاں پر ایک مرحلہ. اور پھر اس کے بعد اس کو گولائی کی شکل میں، اور پھر گولائی اس طرح جس طرح کمان ہوتا ہے، کمان کی شکل میں اس طرح اوپر لے کے جائیں گے، اور قلم کا رخ تبدیل کر کے یہاں پر، یعنی وقف ہے وہ کس سے ہم نے اس کو بنانا ہے، اس میں جلدی نہیں کرنی ہے. تو اس میں جو ملحوظ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ رخ ظاہر ہو، اور اس طرح یہ جو ٹکڑا ہے یہ ظاہر ہو، اور باقی پیمائش تو آپ کے سامنے ہے. اور یہاں پر یہ تھوڑا سا اس سے جدا نظر آئے. دیکھیں یہاں پر، دیکھیں آسان میں نے بنا دیا، میں نے کوشش کی ہے. انشاءاللہ یہ 1.5 نقطہ، 2.5 نقطہ، اور یہ پورا، اور یہ 1.5 نقطہ. کٹ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پر رکھیں گے. دیکھیں قلم کرو اس طرح اوپر لے کے جائیں گے، اس پہ زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ یہ مشکل ہے. اور اس طرح یہ ویسے لگتا تو آسان ہے، اور خاص کر جب ایک لفظ کی کیمسٹری ہمارے سامنے نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس کی تفصیل بتا دے کہ یہ شکل اس طرح ہے اور یہ یہاں پر وقف سے اس طرح بنایا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، تو پھر چیز آسان ہو جاتی ہے. لیکن ویسے اگر عموماً ہم کتابوں سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس سے سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے. بال پین کے ساتھ اگر لکھیں تب بھی یہ طریقہ ہے. دیکھیں یہ ظاہر ہونا چاہیے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.